جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے NDMA جو کہ 2007 میں بنی تھی۔ 2005 میں جب مظفر آباد میں ایک میسیو ارتھکویک آیا تھا اور اس سے بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو گئی تھی پاکستان کے اندر، تو اس کے بعد یہ بنائی گئی تھی تاکہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈیزاسٹرز آئیں ان کو ٹھیک سے مینیج کیا جائے اور کم سے کم تباہی ہو۔ بائی دا وے 18 امینڈمنٹ جو کہ 2010 میں پاس ہوئی تھی، بہت سارے سبجیکٹس جو کہ سینٹر سے یعنی فیڈرل لیول سے پروونسز کو دے دیے گئے تھے، جس میں ایجوکیشن تھی، ہیلتھ تھی اور ساتھ میں ڈیزاسٹر والا سبجیکٹ بھی تھا۔ ٹھیک ہے، تو 18 امینڈمنٹ کے پاس جو ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے کی اتھارٹی تھی وہ سینٹر کے پاس یعنی نیشنل لیول پہ ختم کر دی گئی اور وہ آ گئی پروونسز کے پاس۔ اب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پاکستان میں 3 لیولز میں ڈیوائڈ کی گئی ہے۔ فرسٹ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، سیکنڈ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور تھرڈ ہے ڈسٹرکٹ لیول۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس کو NDMA دیکھے گا، وہ اوور آل دیکھے گا، پھر PDMA یہ ہر صوبہ اپنے حساب سے دیکھے گا، پھر تھرڈ لیول ہے جی ڈسٹرکٹ کا۔ اب پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں، ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے ایک آفیسر کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ ڈیزاسٹر کو مینیج کرنا، ارلی وارننگ سسٹمز دینا، اپنی کمیونٹی کو انوالو کرنا اور ان کو اویئر کرنا ڈیزاسٹر ریلیٹڈ ایشوز سے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے ملک میں اتنا ڈیزاسٹر کریٹ ہوتا ہے، لائک کبھی فلیش فلڈس آ جاتے ہیں اور کبھی ارتھکویک آ جاتا ہے، لیکن ان کا ہمیں اتنا نقصان کیوں اٹھانا پڑتا ہے؟ کیونکہ اس کا ایشو یہ ہے کہ کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن نہیں ہے امنگ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، PDMA یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو بھی اتھارٹیز ہیں۔ اگر ان تینوں کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہوگا، کوآرڈینیشن نہیں ہوگی ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے میں، تو یہ ڈیزاسٹر کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کی تباہی کم ہوگی۔ تو ضروری یہ ہے کہ ان کے درمیان کمیونیکیشن ہو اور فنڈنگ ٹھیک سے ان کو پرووائڈ کی جائے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈیزاسٹر ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آفیسر اپوائنٹ ہوتا ہے اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی، یعنی نیشنل لیول سے پروونشل لیول کے پاس تو پاورز ہیں لیکن ڈسٹرکٹ لیول پہ اتنی پاور نہیں ہے آفیسر کے پاس کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکے، یا پھر جو پالیسی بنتی ہے پاکستان میں تو اس پالیسی میں بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے، اور اگر یہ کوشش کریں بھی تو بیوروکریٹک ہرڈلز بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اچھے سے ڈیزاسٹر کو رسپانس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ پھر جی لیک آف فنڈنگ ہے، ہمارے ملک میں فنڈس نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہم رسپانس نہیں کر پاتے اور ڈسٹرکشن زیادہ ہو جاتی ہے لوکل لیول پہ۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے بھی ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ آفیسر اپوائنٹ ہی نہیں کیے گئے، تو جب تک یہ اپوائنٹس نہیں ہوں گے تو ڈیزاسٹر کو کس طرح سے مینیج کیا جائے گا۔ پھر اگر ہم ریسنٹلی KPK کی بات کریں، 2025 میں اگست میں KPK کے بہت سارے ڈسٹرکٹ تھے، بونیر، شنگلہ، تو ان میں زیادہ تباہی اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ یہ وہ ولنریبل ایریاز تھے جہاں پہ انٹرنیٹ سروسز نہیں تھی، ارلی وارننگ سسٹمز ان کو نہیں دیے گئے تھے اور ان کو اویئرنیس نہیں تھی کہ یہ اپنے آپ کو کس طرح سے ایویکویٹ کر سکے اور ان ڈیزاسٹر سے بچا سکیں۔ اب بیسیکلی جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا نیشنل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ جو اتھارٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئر کریں ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ، وہ کس طرح خود کو بچا سکتے ہیں اور کس طرح سے ارلی وارننگ سسٹم ان کو دی جائے، ڈیزاسٹر سے پہلے اور ڈیزاسٹر کے بعد کس طرح ان کو ریلیف دیا جائے، یہ ساری ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب تک ان تینوں لیولز کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہوگا اور کمیونیکیشن نہیں ہوگا تو یہ ٹھیک سے کام نہیں کر پائیں گے۔ اور سب سے مین چیز ہے کہ فنڈنگ، اگر ان کو پراپر فنڈنگ نہیں دی جائے گی تو یہ کبھی بھی ٹھیک سے کام نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی اس میں مین چیزیں تھیں وہ میں نے آپ سے ساری کی ساری ڈسکس کر دی ہیں یہاں پہ۔ اب اگر ہم KPK کی بات کریں تو 2025 to 26 جو بجٹ KPK کو ملا ہے اس میں
ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور سیٹلمنٹ کے لیے، یعنی ڈساسٹر ریلیٹڈ جو اس کا بجٹ بنتا ہے وہ 12 بلین ہے۔ 12 بلین آپ یہ سمجھ لیں کہ KPK کو جو بجٹ دیا ہے اس کا 0.6% بجٹ بنتا ہے۔ تو یہ اتنا سارا پیسہ کہاں پہ گیا؟ یہ پیسہ ڈساسٹر کو کیوں نہیں روک پایا؟ کیونکہ وہی کہ KPK کے جن ایریاز میں ڈساسٹر آیا، یعنی فلیش فلڈز آئے اگست 2025 میں، ان ایریاز میں انٹرنیٹ سروسز نہیں تھی، ارلی وارننگ سسٹمز نہیں دیے گئے تھے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، اس لیے وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر وہی بات ہے کہ ان تینوں لیولز کے درمیان کوآرڈینیشن گیپ ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ پھر فنڈنگ ہے، فنڈنگ ان کو چاہیے، اور جو ڈساسٹر مینجمنٹ آفیسر ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، اس کو اپنی ڈیوٹیز ٹھیک سے نبھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہونا یہ چاہیے کہ جو NDMA ہے وہ جو بھی رسپانس وہ اچھے سے دے، اور پروونسز اس کو سنیں، پروونسز آگے ڈسٹرکٹ لیول تک دیں اور ان کو فل اتھورائز کریں، ان کو اتھارٹی دیں، تاکہ وہ اس طرح کے ڈساسٹرس کو ایزیلی کاؤنٹر کر سکیں اور کم سے کم ڈیواسٹیشن ہو ہمارے کنٹری کے اندر۔